خضرا کے سائے میں مجھے مرنا ہے آقا، گنبد خضرا کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، نہ چھوڑے چھوڑے جرم چھٹتے ہیں نہ مارے، نفس مرتا ہے نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں نہ مارے، جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ، کرم فرما کہ ہو تار بیس قول کرم فرما کہ ہو تار بھی اس قول کا مصداق، تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ، اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الاولیاء میں ایک بزرگ کی توبہ کا واقعہ کچھ اس طرح لکھا ہے کہ توبہ سے پہلے وہ ہیرے اور جواہرات کے ایک بہت بڑے تاجر تھے۔
اپنا مال و اسباب لے کر بڑے بڑے بادشاہوں، امرا اور وزراء کے پاس جایا کرتے تھے، ہیرے جواہرات بیچتے اور خوب نفع کماتے۔ عیش آرام کی زندگی گزر رہی تھی، تعیشات اور آسانیوں سے زندگی معمور تھی۔ ایک مرتبہ اپنی اسی تجارت کے سلسلے میں کسی ملک کے بادشاہ کے پاس گئے۔ جب اس کے دربار میں پہنچے تو جو اس کے متعلقہ آدمی تھا اس نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کی ایک سالانہ تقریب ہے اور آج بادشاہ اپنے وزراء اور سلطنت کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس تقریب کے لیے جا رہا ہے، لہذا آج تو بادشاہ سے ملاقات ممکن نہیں، ہاں کل پرسوں آپ کی ملاقات کروا دیں گے، آپ اپنے ہیرے جواہرات دکھائیے گا، جو بادشاہ کو پسند آئے گا خرید لے گا۔ پھر اس بندے نے آفر کی کہ اگر آپ چاہیں تو جس شاہی تقریب میں بادشاہ سلامت جا رہے ہیں آپ بھی ساتھ چلیے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ چلیں فارغ رہنے سے بہتر ہے کہ شاہی تقریب میں شرکت کر لی جائے گی۔ انہوں نے ہاں کر دی۔ اب تقریب کا انعقاد کچھ اس طرح ہوا کہ بادشاہ اپنے لشکریوں، اپنے وزراء، اپنے سرداروں اور بہت سارے افراد کو لے کر ایک جنگل میں چلا گیا۔ جنگل میں پہنچا تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، ایک خیمہ لگا ہوا۔ اس خیمے کے قریب بادشاہ اور اس کے تمام افراد ٹھہر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حسین و جمیل لڑکیوں کا ایک گروہ آیا، وہ اس خیمے کے اندر گیا اور وہاں کچھ کہا کہ جس کی کچھ آواز تو باہر آ رہی تھی لیکن مفہوم سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ حسین و جمیل لڑکیوں کا گروہ اندر گیا، تھوڑی دیر کے بعد باہر آ گیا۔ پھر اس کے بعد بوڑھے بوڑھے لوگوں کا ایک گروہ دوبارہ مزید اندر گیا، وہ بھی تھوڑی دیر اندر ٹھہرا اور باہر آ گیا۔ اس کے بعد لشکر کے جنگجو، بہادر، شجاع، سپہ سالار ایک گروہ ان کا اس خیمے کے اندر گیا، تھوڑی دیر ٹھہرا اور باہر نکل آیا۔ اس کے بعد وزیروں کی باری آئی۔ وزیروں کے اس آنے جانے کے بعد بادشاہ خود اس خیمے میں گیا، اندر جا کے تھوڑی دیر ٹھہرا اور واپس آ گیا اور تقریب ختم ہو گئی۔ یہ بزرگ بڑے حیران ہوئے، تاجر بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسی تقریب ہے، نہ کوئی جشن ہے، نہ کوئی شور شرابہ ہے، نہ کوئی کھیل کود ہے، نہ کوئی تماشا ہے، نہ کوئی چنگ و رباب ہے، نہ کوئی آلات موسیقی ہے، نہ کوئی ہلا گلا ہے، یہ کون سی تقریب ہے؟ اس نے اپنے متعلقہ آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ کون سی تقریب ہے بادشاہ نے کی؟ اس نے کہا کہ اے بھائی بات یہ ہے، یہ جو خیمہ تھا اس خیمے میں ایک قبر ہے، وہ قبر اس بادشاہ کے جوان بیٹے کی ہے۔ چند سال پہلے بادشاہ کا جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ بادشاہ ہر سال اس کی موت کے دن ان تمام افراد کے ساتھ اس جنگل میں آتا ہے، اس کی قبر پہ آتا ہے اور یہاں آ کے پہلے حسین و جمیل لڑکیوں کا گروہ اندر جاتا ہے اور وہ جا کے اس شہزادے کی قبر پہ کہتی ہیں، اے شہزادے، اگر ہمارے حسن و جمال کی وجہ سے، اگر ہماری اداؤں سے، اگر ہماری جوانی سے، اگر ہمارے جمال و کمال سے تمہیں موت کے منہ سے بچایا جا سکتا تو ہم سب اپنی جوانیاں قربان کر دیتی، لیکن جب موت آتی ہے تو کوئی شے ٹال نہیں سکتی۔
پھر اس کے بعد جنگجو، بہادر، شجاع سپہ سالار اس خیمے کے اندر جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں، اے معزز شہزادے، اگر ہماری طاقت کے ذریعے، اگر ہماری تیر و تفنگ اور تلواروں کے ذریعے، اگر ہماری قوت اور طاقت کے ذریعے، اگر ہمارے لشکر اور سپاہ کے ذریعے تمہیں موت کے منہ سے بچایا جا سکتا تو ہم ساری طاقت لگا دیتے، سارا زور لگا دیتے، سارا اسلحہ خرچ کر دیتے، تمہیں موت کے منہ سے بچا لیتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو نہ لشکر کام آتے ہیں، نہ طاقت کام آتی ہے، نہ اسلحہ کام آتا ہے۔ پھر اس کے بعد بوڑھے لوگوں کا جو گروہ تھا وہ ملک کے چنے ہوئے طبیب تھے، ڈاکٹرز تھے، وہ بھی جا کے اسی طرح کے جملے کہتے ہیں کہ اے شہزادے، اگر ہماری طب کے ذریعے، اگر ہماری دوائیوں کے ذریعے، اگر ہماری مہارت کے ذریعے، اگر ہماری سمجھداری کے ذریعے، اگر ہماری زندگی بھر کے تجربات کے ذریعے تمہیں موت کے منہ سے بچایا جا سکتا تو ساری دوائیاں لگا دیتے، ساری مہارتیں خرچ کر دیتے، سارا کچھ تم پہ لگا دیتے، زندگی کے تجربات نچوڑ دیتے تمہارے اوپر۔ لیکن جب موت آتی ہے تو نہ طب کام آتی ہے، نہ طبیب کام آتا ہے، نہ دوا کام آتی ہے، نہ دوا بنانے والا کام آتا ہے، نہ زندگی بھر کا تجربہ کام آتا ہے۔ دنیا کی بہترین دوائی منہ کیا پیٹ کے اندر ہوتی ہے لیکن روح باہر نکل آتی۔ پھر اس کے بعد جو وزیروں کا گروہ جاتا ہے وہ بھی چاہ کے یہی کہتا ہے کہ اے شہزادے، ہم بڑے دانا ہیں، وزیر ہیں، مملکت کو چلانے والے ہیں، امور سلطنت کو سمجھنے والے ہیں، بڑی بڑی ترکیبیں بنانے والے، بڑی بڑی تجاویز دینے والے، بڑے بڑے تجزیے کرنے والے ہیں، ہماری ذہانت اور ہماری سمجھداری سے ملک چلتا ہے، لیکن یہ ساری سمجھداری موت کے سامنے بے بس ہے۔ اس کے بعد بادشاہ اندر جاتا ہے اور بادشاہ یہی جملے کہتا ہے، اے بیٹے، جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے سب تمہیں بتا دیا، سب دکھا دیا۔ اگر میری بادشاہت، اگر یہ وزارت، اگر یہ طاقت، اگر یہ شان و شوکت، اگر یہ جاہ و حشمت، اگر یہ سب کچھ تمہیں موت کے منہ سے بچا سکتا تو میں ملک تم پہ قربان کر دیتا، بادشاہت تم پہ قربان کر دیتا، لیکن تمہیں زندہ رکھتا اپنی آنکھوں کے سامنے۔ لیکن جب موت آتی ہے تو بادشاہ کی بادشاہت نہیں بچا سکتی، وزیروں کی وزارت نہیں بچا سکتی، طبیبوں کی طب نہیں بچا سکتی، طاقتوروں کی طاقت نہیں بچا سکتی، حسینوں کا حسن و جمال نہیں بچا سکتا۔ بادشاہ جو جملے کہتا ہے اور پھر دوبارہ 1 سال کے لیے الوداع کہہ کے چلا آتا ہے۔ ان بزرگوں نے جب یہ جملے سنے، جو ہیرے جواہرات کے تاجر تھے، دل پہ چوٹ لگی کہ یہ جو مال و دولت جمع کر رہا ہوں، یہ جو دنیا کی آسائشیں سمیٹ رہا ہوں، یہ جو شرق و غرب میں تجارت کر رہا ہوں، یہ جو مال و دولت کے ڈھیر جمع کر رہا ہوں، یہ جو ہر وقت مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہوں، ہیرے جواہرات کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں، ان کی چمک دمک مجھے خوشی سے دوبالا کر دیتی ہے، اگر ان سب کے بعد بھی آخر موت ہی ہے تو پھر اس غفلت کے اندر پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ کہا سارا مال خدا کی راہ میں صدقہ کر دیا اور توبہ تائب ہو کر خدا کی عبادت میں مگن ہو گئے۔ کسی شاعر نے صحیح کہا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، بادشاہ، وزیر، امرا، مشیر، دولت مند، فرعون، نمرود، سارے کے سارے ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکین ہو گئے لامکاں کیسے کیسے،
جگہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ موت وہ حقیقت ہے کہ کوئی خدا کو مانے نہ مانے، موت کو مانتا ہی ہے، اور موت سے مفر نہیں، موت سے فرار نہیں، موت سے کسی نے بچنا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی، اگرچہ مضبوط برجوں میں جا کے چھپ جاؤ، مضبوط محلوں میں چلے جاؤ، مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ، مضبوط برجوں میں چلے جاؤ، تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں آ کر ہی رہے گی، موت کی گرفت میں تمہیں آنا ہی پڑے گا۔ ارشاد ہوتا ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے حبیب تم کہہ دو، بے شک وہ موت جس سے اے لوگوں تم بھاگتے ہو، تفرون فرار ہوتے ہو، کسی طرح موت سے بچ جائیں، فرمایا کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، بے شک وہ تم سے مل کر ہی رہے گی، وہ تم سے مل کر ہی رہے گی، پھر تمہیں اس ذات کی طرف لوٹایا جائے گا جو غیب اور شہادت کا جاننے والا ہے۔ پھر وہ رب، وہ عالم الغیب والشہادہ، وہ تمہیں بتائے گا جو دنیا میں تم عمل کیا کرتے تھے، جو دنیا میں کام کیا کرتے تھے، جب لوٹ کے خدا کی بارگاہ میں میدان محشر میں جاؤ گے وہ تمہیں بتائے گا جو دنیا میں تم عمل کرتے تھے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر تمہیں قیامت کے دن تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے آگ سے دور کر دیا گیا، بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ یہ کامیابیاں نہیں جنہیں ہم کامیابی سمجھتے ہیں، فرمایا جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا وہ کامیاب ہے۔ اور یہ دنیا کہ جس کی کامیابی پہ نازاں ہیں، فرحاں ہیں، خوش ہیں، مسرت سے جھوم رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر دھوکے کا سامان، یہ دھوکے کا سامان ہے جس دھوکے میں پڑے ہوتے ہیں، اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ بچہ کھلونے دیکھتا ہے، تماشا دیکھتا ہے، وہ اسکول جانا بھول جاتا ہے، وہ گھر کے کام کاج بھول جاتا ہے، وہ اسی تماشا دیکھنے میں مگن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس تماشے اور اس کھیل کود میں مگن نہیں ہونا، ارشاد فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، فرمایا دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور تماشا، اور ضرور آخرت کی زندگی ہی بہتر ہے متقیوں کے لیے، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا تعقلون، اے لوگوں کیا تمہیں سمجھ نہیں کہ تمہیں خدا بتا رہا ہے، تمہیں تمہارا رب بتا رہا ہے، تمہیں حقیقتوں کا جاننے والا بتا رہا ہے، تمہیں تمہارا مالک اور رازق بتا رہا ہے، تمہیں دنیا و آخرت کا مالک بتا رہا ہے، تمہیں روز جزا کا مالک متنبع فرما رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور تماشا، اور بے شک آخرت کی زندگی ہی وہی حقیقی زندگی ہے، وہی بہتر ہے ایمان والوں کے لیے۔ ایک دوسری آیت میں اسی طرح ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. اور دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور تماشا، اور بے شک آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، بے شک آخرت کا گھر ہی حقیقی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کیا ہی اچھا ہوتا اگر لوگ اس کو جان لیتے، اگر اس حقیقت کو جان لیتے. لیکن ہم اپنی غفلتوں سے نہیں نکلتے. ہم اس دنیا کو کیا سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اس کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، ہمارے معمولات زندگی کیا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ وہ بھی بیان فرمایا. فرمایا یہ دنیا کی زندگی کیا ہے. فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا. بے شک دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور تماشا ہے. اور مزید کیا ہے؟ فرمایا وزینتن، یہ تو زیب و زینت ہے، یہ تو جسٹ آرائش ہے، حقیقت نہیں ہے. اور تمہارے درمیان کا معاملہ کیا کہ آپس میں فخر ہے، مقابلہ ہے، مقابلے بازی ہے، کمپٹیشن ہے. اس کے پاس اتنا مال، میرے پاس اتنا مال، اس نے اتنا کمایا، میں اتنا کماؤں گا. اس کے پاس فلاں شے ہے، میرے پاس تو یہ چیز ہے، اس کا گھر تو اتنا ہے، میرا گھر اتنا ہے، اس کے پاس وہ گاڑی، میرے پاس یہ گاڑی. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، یہ تمہارے درمیان ایک فخر کا مقابلہ ہے، ایک کمپٹیشن دنیا کی چیزوں کے اندر ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے. اس نے اتنا کمایا، میں اتنا کماؤں گا، وہ لکھ پتی ہے، میں کروڑ پتی بنوں گا، وہ کروڑ پتی، میں ارب پتی بنوں گا. اس کے بعد 2 ارب ہے، میں 10 ارب کماؤں گا. اس کی ایک ڈیل چل رہی، میں 2 ڈیلیں چلاؤں گا. وہ ملک میں کام کرتا ہے، میں ایکسپورٹ میں کام کروں گا. فرمایا زندگی تو یہ ہے، لیکن یہ ساری زندگی کیسے ہے؟ فرمایا غور کر لو، جیسے ایک بارش ہوتی ہے، وہ بارش زمین پہ آتی ہے، زمین سے سبزہ نکلتا ہے، لہلہاتا ہے، خوشنما ہے، خوبصورت ہے، آنکھوں کو بھلا لگتا ہے، کسان کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ کیا لہلہاہٹ ہے، یہ کیا سبزہ ہے، یہ کیا رونق ہے، یہ کیا بہجہ ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ دن گزرتے ہیں، وہ لہلہاتا سبزہ پیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، وہ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا رنگ روپ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے جیسے خزاں کے موسم میں ہوتا ہے. اور پھر وہ ڈھلتے ڈھلتے بالآخر خشک ہو کر زمین پہ گر جاتا ہے، پاؤں کے نیچے آ کے روندا جاتا ہے. ثم یکون حطاما، پھر وہ پائمال ہو جاتا ہے، پاؤں کے نیچے آ کے روندا جاتا ہے. ابتدا میں سبزہ بڑا خوبصورت، لیکن انتہا کے اندر وہ پاؤں کے نیچے ہے. فرمایا دنیا بھی ایسی ہے، جو دنیا تمہیں بڑی خوش نما، خوش کن، خوبصورت، چمکتی دمکتی، روشن، لبھانے والی، بلانے والی اور حسین و جمیل لگتی ہے. وہ کچھ عرصے تک وہ لگتی ہے، لیکن جب تم موت کے منہ میں اتر جاتی ہو تو کہاں جاتی ہے وہ چمک دمک، کہاں جاتی ہے وہ رونق، کہاں جاتی ہے وہ خوشنمائی. وہ سارے کے سارے باغ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، وہ سارے بنگلے، گھر، گاڑی، وہ ساری کی ساری دنیا میں رہ جاتی ہے اور تمہارے لیے وہ پائمال ہو چکی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دھوکے میں نہ پڑنا، دھوکے میں نہ پڑنا. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. فرمایا اے انسان، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد اس کے پاس جانا ہے، اٹھنا ہے، حساب دینا ہے. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور وہ بڑا فریبی شیطان وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. فرمایا نہ دنیا دھوکے میں ڈالے،
نہ تمہیں شیطان دھوکے میں ڈالے۔ ایک اور جگہ انسان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ فرمایا اے انسان، کس شے نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے تمہارے اس رب کے بارے میں جو بڑا کرم والا ہے؟ اس کرم والے رب کے بارے میں کس شے نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے ٹھیک بنایا، پھر تجھے معتدل کیا، پھر جس صورت میں چاہا تمہیں جوڑ کے پیدا کر دیا۔ اس خالق کے بارے میں، اس کریم کے بارے میں، اس کرم والے کے بارے میں، اس رحم والے کے بارے میں کیا شے ہے جس نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا؟ تو دنیا کو دیکھ، اپنے رب کو دیکھ، دنیا کی فنائیت کو دیکھ، آخرت کی بقا کو دیکھ، دنیا کی لغزشوں اور دنیا کی خواہشات میں ڈوبنے کو دیکھ، اور جنت کی عظیم دائمی نعمتوں کو دیکھ۔ کس شے نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ کس شے نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا؟ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو چیزیں تمہیں دھوکے میں ڈالتی ہیں تمہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، اور جو اس غفلت میں پڑ گیا فرمایا وہی خسارہ اٹھانے والا ہے۔ یہ تمہارا مال ہے، یہ تمہارا کاروبار ہے، یہ تمہاری نوکری ہے، یہ تمہاری زیادہ طلبی ہے، یہ تمہارا دنیا کی آسائشات کا حصول ہے، یہ دنیا کی خواہشات میں مگن ہونا ہے، یہ آخرت کو فراموش کرنا ہے، یہ تمہارا موت کو بھولنا ہے، یہ تمہارا اولاد کی خواہشات کو پورا کرنا ہے، یہ تمہارا اولاد کے لیے زیادہ سے زیادہ کرنے کا جذبہ ہے جو تمہیں اولاد میں لگا دیتا ہے لیکن اولاد دینے والے خدا سے دور کر دیتا ہے۔ یہ تمہیں مال میں مگن کر دیتا ہے لیکن اس مال کے خالق سے دور کر دیتا ہے۔ فرمایا ایسا نہ کرنا، جو یہ کرے گا وہ خسارے میں پڑے گا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو امتحان ہے۔ یہ تو تمہارا امتحان ہے کہ خدا نے تمہیں مال دیا، اب اس مال کی وجہ سے خدا سے دور ہوتے ہو یا خدا کے قریب ہوتے ہو۔ تمہیں اولاد دی، اس اولاد میں لگ کے نماز سے، روزے سے، ذکر سے، تلاوت سے، خدا کی یاد سے، بندگی سے، عبادت سے، خدا کی اطاعت سے دور ہوتے ہو یا قریب ہوتے ہو۔ یہ تو تمہارا امتحان ہے، یہ تو تمہاری آزمائش۔ اور اس حقیقت کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا کہ بالآخر ہر بندے کو مرنا ہے، بالآخر ہر ایک کو مرنا ہے۔ اب موت دو طرح کی ہے، موت کا وقت آتا ہے تو دو طرح کا ہے۔ ایک وہ موت ہے کہ جس پر جب فرشتے آتے ہیں آ کے خوفناک شکل و صورت کے ساتھ اس موت کے قریب شخص کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اور ظاہر ہو کے اسے خطاب کرتے ہیں، ندا کرتے ہیں، اے خبیث روح جو خبیث بدن میں تھی، جو غفلتوں میں ڈوبی ہوئی تھی، آج نکل، اخرجوا انفسکم، آج نکل بدن سے۔ پھر اسے ٹاٹ جیسے لباس میں اور اسے نہایت سختی کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اس کے بدن سے نکالتے اور نکال کے پھر جو اس کا ٹھکانہ ہے اسے وہاں لے جاتے۔ ایک یہ موت ہے، اور دوسری وہ موت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب خدا کی بندگی میں مگن رہنے والوں، خدا کی عبادت میں لگے رہنے والوں، اسی کی یاد میں مشغول رہنے والوں کی موت کا وقت آتا ہے، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، فرشتے جنت کے پھول لے کر، روح و ریحان لے کر اس کے پاس آتے ہیں۔ وہ جنتی پھول کی خوشبو سونگھتا ہے، وہ جنتی پھول اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ یہ دنیا سے جانے والا اس کی خوشبو سونگھنے میں مشغول ہوتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا روح نکل چکی ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں چلتا روح نکل چکی ہوتی ہے، اور اسے ندا کی جاتی ہے۔ وہ کس قدر عظیم ندا ہے،
وہ کس قدر پیاری ندا ہے. ارشاد ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف. اے اطمینان والی جان لوٹ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میرے بندوں میں داخل ہو جا. وہ جو میرے مقرب ہیں، وہ جو نیک بندے ہیں، جو میرا قرب چاہنے والے تھے، جو نیکی اور بندگی کی زندگی گزارنے والے تھے. فادخلی فی عبادی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں چلا جا، میری جنت میں داخل ہو جا. ایک وہ موت ہے کہ جس میں روح کو گھسیٹا جائے گا، جس میں ٹاٹ کے اندر اس کو رکھا جائے گا، جس میں جہنم کی بدبوئیں اس کو آئیں گی، جس میں ڈانٹا جائے گا، جھڑکا جائے گا، شرمندہ کیا جائے گا، اعمال یاد دلائے جائیں گے. اور ایک یہ موت ہے کہ جس میں خدا کی طرف سے ندا ہوگی، یا خدا کے فرشتے اس کو ندا کر رہے ہوں گے. خوبصورت جنت کا ریشمی کپڑا اس کے سامنے ہوگا، جنت کے پھول اس کے سامنے رکھے جائیں گے، خوشبو سنگھائی جائے گی، روح باہر آئے گی، وہ ریشمی لباس اور کپڑے میں لپیٹی جائے گی، اور اسے کہا جا رہا ہوگا اے اطمینان والی جان لوٹ اپنے رب کی طرف. جس رب کی یاد میں راتیں جاگتا تھا، جس رب کے حکم کے اوپر مسجد میں کشاں کشاں چلا آتا تھا، اپنا کام، اپنا کاروبار، اپنی نوکری، اپنی مصروفیات، اپنی دوستوں کی گیدرنگ، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھنا، سب کچھ چھوڑ کر جس خدا کی عبادت کے لیے مسجد میں چلا آتا تھا، لوٹ اپنے رب کی طرف. اب چل اس اپنے رب کی طرف کہ جس کو راضی کرنے کی تو نے ساری زندگی کوششیں کی، جس کو راضی کرنے کے لیے تو نے دن رات ایک کیے، حرام سے بچا، حلال کمایا، گناہوں سے بچا، نیکیاں کمائیں، دوسروں کے حقوق ادا کیے، عفو درگزر کو اختیار کیا، اطاعت اور بندگی کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنایا. فرمایا جاتا ہے اب لوٹ اسی رب کی طرف، اور لوٹ اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. بتائیے کون سی موت چاہیے؟ ہم میں کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ہمیں پہلے والی موت چاہیے جس میں جہنم کی بدبوئیں ہوں، جس میں کانٹے دار جھاڑیوں کے ساتھ روح نکالی جا رہی ہو، جس کے اندر ڈانٹا جائے، جھڑکا جائے، اور جس کے اندر شرمندہ کیا جائے، ذلیل کیا جائے، جس میں کہا جائے اے خبیث روح جو خبیث بدن میں تھی نکل آ. اس موت کو کوئی پسند نہیں کرے گا. ہاں اس موت کی ہر کوئی تمنا کرے گا کہ جس موت کے اندر جنت کی خوشبوئیں ہوں گی، جس موت کے اندر جنت کے ریشمی کپڑے ہوں گے، جس موت کے اندر جنتی پھول ہوں گے، جس موت کے اندر یہ حسین اور خوبصورت ندائیں کی جائیں گی، جس میں کہا جائے گا اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ بدن میں تھی، اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ بدن میں تھی. اس موت کی ہر کوئی تمنا کرے گا. لیکن بات یہ ہے کہ خدا تمنا پہ نہیں دیتا، خدا آرزو پہ نہیں دیتا، خدا ہماری صرف چاہت پہ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس بامانیکم ولا بامانیش اہل الکتاب، نہ تو معاملہ تمہاری من گڑت خواہشات پہ مبنی ہے اور نہ اہل کتاب کی من گڑت خواہشات پہ ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم تو جنت میں، ہم نے تو جہنم میں جانا ہی نہیں، اور اگر گئے تو 40 دن میکسیمم ہم جہنم میں ٹھہریں گے. اہل کتاب کا جملہ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں نہیں، معاملہ یہ نہیں ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، معاملہ یہ نہیں ہے کہ تمہاری آرزو کیا ہے، معاملہ یہ نہیں کہ تمہاری تمنا کیا ہے، معاملہ یہ ہے تمہارا عمل کیا ہے، تمہاری زندگی کیا ہے، تمہارا کردار کیا ہے، تمہاری زندگی گزری کیسے تھی، تم نے خدا کی بندگی کی یا نہیں، تم نے نمازیں پڑھی یا نہیں، تو نے خدا کو راضی کیا یا نہیں، تو نے خدا کا کلام پڑھا یا نہیں، تو نے خدا کا ذکر کیا یا نہیں، تو نے خدا کے احکام پہ عمل کیا یا نہیں، تو گناہوں سے بچا یا نہیں، تو نے حرام چھوڑا یا نہیں، تو نے نگاہوں کی حفاظت کی یا نہیں. معاملہ تو اس کے اوپر ہے، نہ تمہاری خواہشات پہ، نہ اہل کتاب کی خواہشات پہ. ہاں تمہارے اعمال کے اوپر دار و مدار ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام بھی کیے، فرمایا جنت کے باغات تو ان کے لیے ہیں، فردوس کے باغات تو ان کے لیے ہیں جو نیک عمل کرنے والے ہیں، جو سچے ایمان لانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے
نیک لوگوں کے اوصاف ایک جگہ بیان فرمائے. ارشاد ہوتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما. فرمایا بے شک اسلام لانے والے مرد اور عورت، ایمان رکھنے والے مرد اور عورت، خدا کی بندگی کرنے والے مرد اور عورت، سچ بولنے والے مرد اور عورت، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، خشوع کرنے والے مرد اور عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور خدا کو بڑی کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں. یہ اوصاف ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. یہ ہیں وہ جن کے لیے مغفرت ہے، جن کے لیے اجر عظیم ہے. ہم کہتے ہیں یا اللہ بخش دے، یا اللہ مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمیں جنت کا اجر دینا، اے اللہ ہمیں جنت دینا، اے اللہ قبر کے اندر اچھا ٹھکانہ دینا، جنت کی کھڑکیاں کشادہ کر دینا، جنتی بچھونے دے دینا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کے لیے اجر عظیم ہے اور جن کے لیے مغفرت ہے وہ یہ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو اسلام والے ہیں، جو ادب والے ہیں، جو اطاعت والے ہیں، جو سچ بولنے والے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، جن کے دل خدا کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، جو صدقہ دینے والے، جو روزہ رکھنے والے، جو شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، بدکاری سے بچنے والے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں. فرمایا ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت ہم زندہ ہیں، میں بول رہا ہوں میں زندہ ہیں، آپ سن رہے ہیں آپ زندہ ہیں. یہ زندگی خدا کی مہلت ہے. اگر ہماری زندگی غفلت میں گزری، نمازوں سے غفلت میں، روزوں سے غفلت میں، بندگی سے غفلت میں، سجدوں سے غفلت میں گزری تو خدا کی رحمت کا دروازہ بند نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ کھولا ہوا. وہ کون سا دروازہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی پکی توبہ کرو کہ جس کے بعد گناہوں کی طرف پلٹنا نہ پایا جائے. اللہ کی طرف ایسی پکی توبہ کرو کہ جس کے بعد گناہوں کی طرف لوٹنا نہ ہو. جب تم ایسی توبہ کرو گے تو کیا ہوگا کہ تمہاری سابقہ زندگی جیسی بھی گزری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. فرمایا کہ پھر یہ ہوگا تمہارا رب تمہاری خطائیں معاف فرما دے گا. سچی توبہ کرو گے، گناہوں کی طرف پلٹو گے نہیں تو فرمایا کہ پھر امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری کئی خطائیں، بہت سی خطائیں معاف فرما دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. اور یہ کس دن فرمائے گا؟ فرمایا وہ دن جس دن اللہ اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ایمان والوں کا نور ان کے آگے، ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا. وہ ایمان کا نور، وہ عمل کا نور، وہ عبادت کا نور، وہ بندگی کا نور، وہ توبہ کا نور، قیامت کے دن وہ بندگی کا نور، وہ ایمان اور اطاعت کا نور وہ آدمی کے آگے پیچھے دوڑ رہا ہوگا. راستہ روشن ہوگا، کھلا ہوگا، جنت کی طرف جانے والا ہوگا. یہ توبہ کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ہم کسی کی موت کی یاد میں بیٹھتے ہیں، لیکن وہ دن بھی آئے گا جب اسی طرح کی محفل ہماری یاد میں بھی منعقد کی جائے گی. اس وقت جب ہم اگلے جہاں میں ہوں گے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کو ترس رہے ہوں گے، ایک مرتبہ
2 रकत नमाज पढ़ने को तरस रहे होंगे, 1 मरतबा दरूद पढ़ने को तरस रहे होंगे, एक नेकी करने को तरस रहे होंगे, फरियादियों की तरह बैठे होंगे। अब हमारी औलाद में कोई हमारे लिए दुआ मगफिरत कर दे, अब हमारे पीछे रह जाने वालों में से कोई हमारे लिए सवाब पहुंचा दे, लेकिन खुद नहीं कर सकेंगे, खुद नहीं कर सकेंगे। तो अपनी जिंदगी का रुख पहले ही वो रखें कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाएं तो हमारी बेहिसाब मगफिरत हो रही हो, करम के दरवाजे खुले हों, बख्शिश के दरवाजे खुले हों, रहमतों के दरवाजे खुले हों। और इन दरवाजों में जाने का रास्ता तौबा का रास्ता है। वो रास्ता कि जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत से हजारों नहीं लाखों लोग दाखिल हो चुके हैं, लाखों लोग दाखिल हो चुके। न जाने कैसी जिंदगियां गुजरती थी। नमाज पढ़ना तो दूर की बात है, पढ़नी नहीं आती थी। कुरान पढ़ना तो दूर की बात है, पढ़ना नहीं आता था। कुरान की तिलावत करना तो दूर की बात है, कुरान कभी खोल के देखा नहीं था। वो कुरान को जिसने खोल के देखा नहीं था, आज या कारी कुरान है या हाफिज कुरान है। जो कभी मस्जिद नहीं गया था, आज वो पक्का नमाजी है या मुसल्ला इमामत पे खड़ा है। वो जो दूसरों पे जुल्म सितम करने वाला था, दूसरों के हुकूक को तलफ करने वाला था, आज हुकूकुल इबाद का दरस देने वाला बना हुआ। वो जो गुनाहों में और बदकारी में और शराब में और न जाने किन किन गुनाहों में पड़ा हुआ था, आज हराम का लफ्ज सुन के कहता है या अल्लाह मुझे माफ कर देना, या अल्लाह मुझे माफ करना, मुझे हलाल अता फरमा, मुझे हराम से बचा ले। यह है दावत इस्लामी का मदनी माहौल। इस मदनी माहौल के साथ हम वाबस्ता होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तौबा की तौफीक मिलेगी, मिलती रहेगी और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मौत के वक्त भी खुदा हमें उस तौबा की तौफीक देगा कि जिस तौबा से सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें तौबा, ईमान, इताअत, बंदगी की जिंदगी अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम है, जो कोई मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज 21 जमादिउल उखरा है 1440 सने हिजरी व मुताबिक 26 फरवरी 2019 और दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में आशिकान रसूल जमा हैं और मेरे बड़े भाई अय्याज़ खानानी अत्तारी के वालिद हनीफ खानानी अत्तारी मरहूम के सोयम के इज्तिमा में आप सब यहाँ पर आए हैं। मगरिब के बाद कुरान खानी हुई और इशा के बाद इज्तिमाई ज़िक्र-ओ-नात का सोयम का इज्तिमा का सिलसिला है। अल्लाह करीम आप सबकी आमद को कबूल करे, आप
سب کا آنا قبول فرمائے۔ میں ابھی آپ کے سامنے ایک ایسے والد کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو سخت بیمار اور اولاد کی خدمت کی جن کو بہت زیادہ ضرورت تھی۔ ان کے 4 بیٹے تھے، خدمت تو وہ کرتے تھے لیکن جیسی خدمت ہونی چاہیے تھی کیونکہ وہ بیمار کافی تھے تو صحیح معنی میں خدمت کر نہیں پاتے تھے۔ ان میں کا ایک بھائی تھا جو بہت زیادہ اس معاملے میں رقیق القلب تھا، نرم دل تھا، وہ اس سارے حالات کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک دن تمام بھائیوں کو جمع کر کے ایک تجویز دی جس کے پیچھے اس کی ایک بہت اہم نیت شامل تھی۔ تجویز یعنی مشورہ یہ دیا کہ دیکھو ہمارے والد صاحب کو ہم سب کی خدمت کی ضرورت ہے لیکن ہو نہیں پا رہی، ایک دوسرے کے آسرے میں رہتے ہیں، کوئی ایک بھائی مکمل طور پر والد صاحب کی خدمت کا ذمہ لے لے پھر وہ دن رات اس کام میں لگ جائے، مگر ہوگا یہ کہ جو یہ ذمہ لے گا اس کو والد صاحب کی وراثت میں حصہ نہیں لیا جائے گا۔ بھائیوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون سا مشورہ ہے، خدمت کرنے والوں کو تو زیادہ حصہ ملنا چاہیے تھا۔ وہ اپنے طور پر اس طرح کی ایک تجویز لے کر آ گیا۔ جو 3 بھائی تھے ان کے منہ میں پانی آ گیا، کہا کہ یہ تجویز ہے تو پھر تو ہی رکھ لے، وہ تو چاہتا یہی تھا۔ وہ والد صاحب کو لے کر چلا گیا اور دن رات اپنے باپ کی خدمت میں مصروف عمل ہو گیا، خدمت کرتا رہا حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ ان کے والد انتقال کر گئے۔ اب وراثت کا معاملہ آیا تو ظاہر جو شرعی احکام ہے وہ تو اپنی جگہ پر نافذ ہوں گے ہی، مگر بڑے بھائیوں کو چونکہ پیسے کی لالچ تھی، دوسرے بھائی جو تھے ان کو پیسوں کی لالچ تھی، تو کہا کہ بھائی تو نے تو کہا تھا نا کہ وراثت سے حصہ نہیں لوں گا، تو خیر وہ اپنی وراثت سے دستبردار ہو کر چلا گیا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک دن یہ فرما بردار بیٹا سویا ہوا تھا کہ خواب میں کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پر زمین کے نیچے 100 دینار دفن ہے، تم جا کر لے لو۔ اس سے خوابی میں پوچھا کیا ان پیسوں میں میرے لیے برکت ہے؟ تو خواب میں کہا گیا برکت نہیں ہے۔ اس نے صبح اٹھ کر اپنی بیوی سے اپنا خواب بیان کیا تو بیوی نے کہا کہ بھلے مانس ہمارے حالات تیرے سامنے جا کے لے آ، دیکھ واقعی ہے یا نہیں، ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے، گھر کے حالات بدل جائیں گے، کھانا پینا ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ پھر رات سویا، پھر خواب میں اس کو کہا گیا کہ فلاں جگہ پر 100 دینار دفن ہے، جا کر لے لے۔ تو اس نے خوابی میں پوچھا کیا اس میں میرے لیے برکت ہے؟ تو خوابی میں کہا گیا نہیں۔ اس نے پھر اپنی بیوی سے اظہار کیا، کب تو دوسری بار خواب آ گیا لے لو، کہا نہیں میں نہیں لوں گا۔ تیسری رات دوبارہ خواب میں کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پر 100 دینار یعنی سونے کی 100 اشرفیاں دفن ہیں، جا کر لے لو۔ اس نے خوابی میں کہا کہ کیا اس میں میرے لیے برکت ہے؟ تو جواب ملا ہاں۔ وہ صبح اٹھا، وہاں گیا اور اس میں سے ایک سونے کا سکہ اس سے نکالا، بازار گیا کہ جا کر کچھ کھانا لے گھر کے لیے، گھر میں کھانا پینا تھا نہیں۔ ایک شخص 2 مچھلیاں بیچ رہا تھا، اس سے 1 دینار دے کر 2 مچھلیاں خرید لی۔ وہ جیسے ہی مچھلی لے کر گھر آیا اور ایک مچھلی کو کھانے کے لیے جب اسے کاٹا تو اس میں سے ایک قیمتی موتی نکلا، بہت ہی خوبصورت
اور انمول موتی. یہ وہ دور تھا کہ جس وقت کا بادشاہ جو تھا وہ موتیوں کا شوقین تھا، اور یہ موتی، ہیرے، جواہرات، اس طرح کی چیزوں کو وہ جمع کرتا اور اپنے یہاں اس کو سجاتا تھا. اس کو ایک موتی کی بہت ضرورت تھی، قیمتی، کہ بہت انمول موتی چاہیے. تو لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک پہنچے، اور اس کا موتی بہت قیمتی تھا. تو اس کو کہا کہ یہ موتی بادشاہ کو چاہیے، بیچ دو. تو اس نے 30,000 دینار میں وہ ایک موتی بیچا. جب وہ موتی بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ وہ موتی دے کر بڑا حیران ہو گیا کہ کبھی زندگی میں اس نے ایسا قیمتی، چمکدار اور انتہائی عالی شان موتی کبھی زندگی میں نہ دیکھا تھا. اس نے کہا یہ مجھے دوسرا چاہیے. اس کے کارندے اس شخص کے پاس گئے اور کہا بادشاہ کو دوسرا بھی چاہیے. تو اس نے وہ دوسرا ڈبل قیمت میں بیچا، 60,000 دینار میں. اور یہ 90,000 دینار اس شخص کے پاس جمع ہو گئے، اور بادشاہ کو اس کے موتی مل گئے، اور اس کو بھی بیش بہا قیمت اور مال و اسباب مہیا ہو گیا. یہ واقعہ لکھنے کے بعد جو سبق دیا جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس میں باپ کی خدمت کا دنیا میں بھی بہترین صلہ ملتا ہے، یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ والد اگر بیمار ہو تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے والد کی خدمت کو صحیح طور پر ادا کرنے کے بجائے اس سے دور بھاگتے ہیں. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس قدر اللہ توفیق دے اپنے والد صاحب کی خدمت کرے، اپنی ماں کی خدمت کرے. میں نے پچھلے دنوں ماں پر بیان کیا تھا. آج میں نے نیت کی تھی کہ میرا موضوع والد کے گرد گھومتا رہے. آج سوئم بھی میرے والد ہی کا ہے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. تو باپ کی اسلام و دین میں بہت اہمیت ہے. اس لیے میں نے پہلا جو آپ کو واقعہ سنایا وہ والد صاحب کی خدمت کے حساب سے سنایا گیا. کئی ایسے والد ہیں جو گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اور ان کے اولاد ان کی صحیح معنی میں خدمت کر نہیں رہی ہے. تو ان اولاد کو چاہیے کہ اپنے والد کی طرف رجوع کریں، ان کا حال پوچھیں، ان کے احسان کو یاد کریں کہ انہوں نے ہم پر کتنے احسان کیے ہیں، ہم پر کتنی مہربانیاں کی ہیں ہمارے والد نے. ماں کا ادب، ماں کا احترام، ماں کا مقام واقعیتاً بہت اعلیٰ، بہت زیادہ ہے. قرآن میں الگ سے ماں کے فضائل، ماں کی اہمیت، ماں کی تکالیف الگ سے قرآن کریم میں سورہ لقمان میں وہ بیان کی گئی ہیں. لیکن میرا موضوع آج والد ہیں خاص طور پر. تو والد کی امپورٹنس اور والد کی اہمیت کو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ سب سے اعلیٰ نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا زبردست عمل ہوا کرتا تھا، اور وہ اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. اور والد کے دوست سے انتہائی خوبصورت انداز سے ملتے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ مکہ مکرمہ زہد اللہ شرفا و تعظیماً کہیں تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں ایک بدو دیہاتی شخص سے ملاقات ہوئی. آپ نے اسے سلام کیا اور ارشاد فرمایا کہ کیا فلاں بن فلاں ہیں؟ کہ جی ہاں میں وہی ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا کیا کہ جو آپ کی سواری تھی نا، جس جانور کو اپنی سواری میں استعمال کرتے تھے، وہ سواری کا جانور آپ نے اس شخص کو تحفے میں دے دیا. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اپنا امامہ شریف اس کو تحفے میں دے دیا اور اسے خوش کیا. وہ چیزیں لے کر تو چلے گئے. اس سفر میں عبداللہ بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ تھے.
وہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے حضرت کو عرض کی کہ یہ دیہات کے لوگ ہیں، یہ تھوڑے پر خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے کچھ بہت زیادہ ہی دے دیا، جانور بھی دے دیا جس پر آپ سواری کرتے تھے، امامہ دے دیا جسے آپ سر پر سجاتے، تو یہ تو تھوڑے پر خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کچھ اس طرح جواب دیا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کے لیے سب سے بڑھ کر صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ اپنے والد کے انتقال کے بعد بھی اس کے دوستوں کے ساتھ صلہ کرتا رہے، اچھا سلوک کرتا رہے۔ تو میں نے انہوں نے اس روایت کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کیا، اور ان کے والد صاحب کا جو اس شخص کے ساتھ جو تعلق تھا، اس تعلق کو انہوں نے اس انداز پر حدیث پاک پر عمل کر کے ظاہر کیا، اور ہم تک گویا کہ یہ بات پہنچی ہے کہ جن کے والد انتقال کر جاتے ہیں، انتقال کے بعد بھی یہ اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے۔ جیسے کہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی ہے نا، صلہ رحمی، یہ اللہ کریم نے صلہ رحمی کے حوالے سے اتنی وسعت عطا کی ہے کہ اگر والدین کا انتقال ہو بھی جائے نا، تو ان سے نسبت رکھنے والے بھی صلہ رحمی کا سلسلہ منقطع نہیں ہو پا رہا۔ وہ یہ کہ ان کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، حتیٰ کہ یہاں تک بزرگوں نے لکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد ان کی سہیلیوں کو تحفہ دیا کرتے تھے۔ تو کتاب میں لکھا کہ یہ جو عمل تھا، تو تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جو شخص اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ یہ بہت سمجھانے کے لیے بات کی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک کا ایک اور خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے والد کی اس کی قبر میں بھی صلہ رحمی کرے، یعنی مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی اس کا سلسلہ جاری رہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے والد کے انتقال کے بعد اس کے ساتھیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، اور اس میں ایک بات جو ہمارے علماء نے بڑی خوبصورت بیان کی کہ والد کے انتقال کے بعد جو یہ صلہ رحمی کی جو نیکی ہے نا، اس نیکی کا اجر بڑا عمدہ ہوگا، کیونکہ یہاں نہ چاپلوسی ہے نہ خوشامد ہے، کہ والد تو ہے نہیں کہ ان کی چاپلوسی، ان کی خوشامد یا کوئی نیت میں فساد پیدا ہوگا، وہ تو دنیا ہی سے چلے گئے۔ اب جو آپ ان کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ جو اچھا سلوک کر رہے ہیں، اس میں اخلاص کی صورت زیادہ نظر آتی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور یہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ہمارے والدین کے جو رشتہ دار ہیں یا جو ان کے دوست ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ ہم ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اور جو حیات ہیں ان کی خدمت کریں اور ان کی خدمت بجا لائیں، کہ یہ اس میں بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حتیٰ کہ جو حیات ہو نا، ان کے لیے تو میں نے ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کیسا، ایک بزرگ سے سوال ہوا کہ آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کیسا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ بہت اچھا ہے۔ کہا کیا کرتا ہے؟ کہا جب میں دن کو نکلتا ہوں تو میرے ادب میں میرے پیچھے چلتا ہے، جب میں رات گھر آتا ہوں تو میری حفاظت کے لیے میرے آگے چلتا ہے، اور جب میں گھر میں نیچے ہوتا ہوں تو میرے احترام میں یہ اوپر نہیں چڑھتا، سمجھتا ہے کہ یہ باپ کی شان کے خلاف ہے۔ میرا بیٹا میرے ساتھ ایسا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے صاحب، یہ ہمارے بزرگوں کی سیرت ہے، ہمارے بزرگوں کا انداز زندگی تھا، اور اس میں ہمارے لیے معاملات کا بڑا بیان ہے کہ ہم لوگ جیتے جی بھی اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین کا ادب کریں، اپنے والدین کا احترام کریں، اپنے والدین کے ساتھ اس سے سلوک کریں۔ انشاءاللہ اس کا زبردست اجر و ثواب ملے گا، زبردست اجر و ثواب ملے گا، اور خود باپ کے دل میں جو محبت، پیار اور الفت اس سے پیدا ہوگا، اور جو دعائیں نکلیں گی وہ اپنی مثال آپ ہے کہ جب آپ اپنے والد کی خدمت کرتے ہیں تو آپ کے والد آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ کے والد آپ کو دعائیں دیتے ہیں، آپ کی غیر حاضری کا وہ نوٹس لیتے ہیں،
آپ کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ان کے کلیجے کو سکون ملتا ہے، ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ انتقال کے بعد نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ والد صاحب کے معاملے میں، ماں کے معاملے میں لوگوں کی کیفیتیں جدا ہوتی ہیں، لیکن آج میں ان سے بھی عرض کرتا ہوں جن کے والدین زندہ ہیں کہ انتقال کے بعد بعض اوقات بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی وہ شرمندگی ہو رہی ہوتی کہ کاش، لفظ کاش ہوتا ہے، کاش تو پھر بھی ہوگا جب بھی آپ خدمت کر بھی لیں، لیکن آپ کے والدین اگر چلے گئے تو اس کے بعد بہت افسوس ہوگا۔ تو جن کے والدین حیات ہیں، میری مدنی التجا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، بلکہ اب تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں اولڈ ایج سینٹر بنے ہوئے ہیں، یعنی اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، اور اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، یعنی کہ جب بچہ قابو نہیں آتا تھا نا، تو اس کو ہاسپٹل میں داخل کرا کر، اس کو کیبن میں رکھ کر، شیشے کی کیبن میں رکھ کر، ماں باپ شیشے میں سے بچے کو دیکھتے تھے کہ میرا بچہ صحیح ہو جائے، میرا بچہ، بار بار جا کر ڈاکٹر کو پوچھتے تھے ہمارے بچے کا آج کیا حال ہے، ہمارے بچے کا آج کیا حال ہے، تو ڈاکٹر بھی کہتا تھا دعا کرو دعا کرو دعا کرو، وہ کہتے تھے کچھ بھی ہو جائے ڈاکٹر صاحب ہمارے بچے کو بچا لو بچا لو۔ وہ دیکھتے بھی تھے کہ آکسیجن بھی لگ رہے، وینٹیلیشن بھی رکھا ہوا ہے، اتنے علاج ہو رہے، اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن ماں باپ ہاسپٹل کے باہر کیبن کے اندر بیٹھے رہتے تھے کہ شاید بچے کی صحیح ہونے کی اطلاع مل جائے۔ ایک وہ ماں باپ ہے جو اولاد بیماری کے بستر پر ہے اور یہ باہر بیٹھے رو رہے ہیں، اور ایک یہ اولاد ہے جو گھر بیٹھ کر خوشیوں کے دن گزارتی ہے، اور ان کے والدین ہسپتالوں کے اندر دروازے پر نظر جما کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ شاید آج ہمارا بیٹا آ جائے گا، شاید آج ہمارا بیٹا آ جائے گا۔ میں ایک واقعہ پڑھا کتاب کے اندر، بڑا دل خراش واقعہ تھا۔ ایک شخص ایک بوڑھے آدمی کو لے کر اولڈ ہاؤس پہنچا، اور اولڈ ہاؤس میں جا کر وہ ایڈمن آفس میں گیا، جو انتظامیہ کا دفتر ہوتا ہے، کہ وہ یہ بزرگ آدمی ہے آپ رکھ لو۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا نام وغیرہ، اس نے نام وغیرہ سب بتایا، یہ سب کرا کر چلا گیا۔ وہ بزرگ کو کہا کہ آپ بیٹھیں بس یہاں، تو وہ شخص گاڑی میں بیٹھا نکل گیا۔ ایڈمن باہر آیا اور وہ بزرگ کو کہنے لگا کتنا بھلا پڑوسی ہے آپ کا، کہ یہ مطلب آپ کو اتنی محبت و پیار سے یہاں داخل کرا کر چلا گیا کہ آپ خیال رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا یہ میرا پڑوسی نہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ یعنی بیٹا پڑوسی بن کر اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کرا کر پیچھے کے دروازے سے نکل گیا، اس کو سنبھالو۔ یہ حال ہے، یہ ابھی ہو رہا ہے، یہ ابھی ہو رہا ہے، پہلے نہیں تھا، یہ پہلے کبھی سنا بھی نہیں تھا، لیکن اب کیا انڈیپینڈنٹ زندگی، آزاد زندگی، معاذ اللہ ماں باپ کی کرکراہٹ میں کوفت ہونا، یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ حالانکہ آج ہمارے گھر میں بھی بچہ ہے، میرے گھر میں بھی بچے ہیں، بچیاں ہیں، آپ کے گھر میں بھی بچے اور بچیاں ہوں گی، چھوٹی چھوٹی، دن کو روتے ہیں رات کو روتے ہیں، دن کو روتے ہیں رات کو روتے ہیں۔ بچے، جوان بچے جن کی اولادیں ہوئی ہوتی ہیں، کہتے ہیں یہ بچہ سونے نہیں دیتا، بچہ سونے نہیں دیتا، بچہ سونے نہیں دیتا۔ لیکن ماں باپ ہیں کہ بچے کو نکال کے کمرے سے باہر سلا دیتے ہیں؟ ماں باپ ہیں جو بچے کو کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں، یار ہمارا بچہ ہمیں سونے نہیں دیتا۔ باپ کو نوکری پہ جانا ہے، صبح کیا اس کا بچہ رو رہا ہوتا ہے، کیا یہ اٹھا کر بچے کو کسی جگہ داخل کروا دیتا کہ میرا بچہ سونے نہیں دیتا؟ رات کی نیند نہیں ہوتی بچے کو روتا روتا دیکھ کر، پھر بھی صبح 9-10 بجے اٹھ کر بچوں کی کفالت کے لیے، ان کی خیال رکھنے کے لیے باپ پھر بھی کمانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ لیکن یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے اور باپ جب بوڑھا ہوتا ہے، اور کسی کمرے میں بیٹھ کر جب باپ کھانستا ہے تو بیٹا کہتا ہے کہ باپ کو دیکھو یار سونے نہیں دیتا ہم کو، اس کی کھانسی سے ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کی کرکراہٹ سے ہم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کیسا زمانہ آ گیا ہے۔ ماں باپ، ایسا لگتا ہے جیسے مجھے کہنے دیجیے کہ ماں باپ اس وقت اس دنیا میں زمین پر جینے والی مظلوم ترین قوم ہے، مظلوم ترین قوم ہے، جس کی اولاد نے اسے گویا کہ اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنے گھر سے نکال کر باہر کر دیا ہے، جسے کچھ ہے ہی نہیں، بھول میں ہے یہ اولاد، یہ اولاد بھول میں ہے۔ یہ
وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ آسائشی زندگی گزار لے، لیکن ماں باپ کی بد دعا، ماں باپ کا دل دکھایا نا، یہ بہت ٹالرنٹ ہوتا ہے ماں باپ میں، یقین مانے بہت ٹالرنٹ ہوتا ہے۔ ایک بیٹا اپنی وہ بیوی کی بہکاوے میں آ گیا، بیوی کے بہکاوے میں آ کر اپنی بوڑھی ماں کو اٹھا کر اسے جنگل میں ڈال دیا۔ ایک آدمی وہاں سے گزرا اور کہا کہ بی بی کیا ہوا؟ کہ بیٹا یہاں چھوڑ کر چلا گیا، آیا نہیں ہے، رات دیر ہو گئی ہے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تو اس اجنبی آدمی نے کہا گھبراہٹ کس چیز کی ہو رہی ہے؟ کہ گھبراہٹ اس چیز کی ہو رہی ہے کہ جنگل ہے، رات کو میرے بچے کو کوئی جانور تکلیف نہ پہنچا دے۔ یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، مگر یہ اولاد ہے۔ ان کے جیتے جی ان کی اہمیت کو سمجھیے، ان کی قدر کیجیے، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ یہ چند میں نے مدنی پھول بیان کیے اولاد کے لیے۔ آخر میں چند منٹ میں والدین کے لوں گا، ان کو بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص سے فرمایا، اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ تحفہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اچھے ادب سے مراد بچے کو دیندار، متقی، پرہیزگار بنانا ہے۔ اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دین و دنیا میں کام آتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائیں، انہیں دیندار بنا کر جائیں، جو خود انہیں بھی قبر میں کام آئے گا۔ زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب مردہ کو قبر میں ملتا ہے۔ نیز وفات کے وقت اپنی اولاد کو صحیح عقائد اور نیک اعمال کی وصیت کرنا ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ یہ مدنی پھول میں آپ کو سراج الجنان تفسیر قرآن کی جلد نمبر 1 سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو سورہ بقرہ کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک بزرگ کی اس کے حوالے سے نصیحت لکھی ہے کہ حضرت عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں صحابی رسول حضرت ولید بن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے والد نے وفات کے بعد کیا وصیت فرمائی؟ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے والد نے کہا، اے بیٹے اللہ تعالیٰ سے ڈر، اور یہ بات جان کہ تو اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک ڈرنے والا نہیں بنے گا جب تک اللہ تعالیٰ پر اور ہر خیر و شر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہونے پر ایمان نہ لائے۔ اگر تو اس کے خلاف مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر فرمایا لکھ۔ قلم نے عرض کی کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا تقدیر لکھ، جو ہو چکا ہے، تقدیر کو لکھ جو ہو چکا ہے اور جو ابد تک ہوگا۔ تو اس طرح یہاں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں یہ ہے کہ یہاں پر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کی دینی تعلیم کرے، اس کو اس معاملے میں وصیت کرے کہ یہ دنیا اور آخرت میں اپنے باپ کے کام آئے، اپنے والدین کے کام آئے، اور اس کے لیے اس کو نیک بنانا ضروری ہے کہ نیک اولاد یہ باپ کی والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا اسیٹس ہے، یہ بہت بڑا کیپٹل ہے جو آج آپ کے ہاتھ میں آپ کی اولاد کی صورت میں ہے۔ آج ماں باپ کو اپنی اولاد کی نافرمانی کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب یہ ماں باپ کی بات نہیں مانتا، جب ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اگر یہ اس وقت سمجھ جاتے نا جس وقت اس نے پہلی بار اپنے رب کی نافرمانی کی تھی،
کہ رب کی نافرمانی پر ہی اگر اس کو پکڑ لیا جاتا تو آج یہ حال نہ ہوتا. جب بچہ رب ہی کا فرما بردار ہوگا تو ماں باپ کی نافرمانی کاہے میں کرے گا؟ وہ کیسے کرے گا؟ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کی نافرمانی میں میرے رب کی نافرمانی ہے. تو بڑا سمپل سا اصول ہے کہ اپنی اولاد کو، ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو اللہ کریم کا فرما بردار بنائے. حضرت علقمہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وفات کے بعد اپنے بیٹے کو وصیت کرتے فرمایا، اے بیٹے جب تمہیں لوگوں کی مجلس اختیار کرنا پڑے تو ایسے آدمی کی صحبت اختیار کر کہ جب تو اس کی خدمت کرے تو وہ تیری حفاظت کرے، اگر تو اس کی مجلس اختیار کرے تو وہ تجھے زینت دے، اگر تجھے کوئی مشقت پیش آئے تو وہ برداشت کرے. اس آدمی کی صحبت اختیار کر کہ جب تو بھلائی کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیلائے تو وہ بھی اسے پھیلائے، اگر وہ تم میں کوئی اچھائی دیکھے تو اسے شمار کرے، اگر برائی دیکھے تو اسے روکے. اس آدمی سے دوستی اختیار کر کہ جب تو اس سے مانگے تو وہ تجھے دے، اور اگر خاموش رہے تو خود بخود دے، اگر تجھے کوئی پریشانی لاحق ہو تو وہ غمخواری کرے. اس آدمی کی صحبت اختیار کر کہ جب تم بات کہو تو وہ تمہاری بات کی تصدیق کرے، اگر تم کسی کام کا ارادہ کرو تو وہ اچھا مشورہ دے، اور اگر تم دونوں میں اختلاف ہو جائے تو وہ تمہاری بات کو ترجیح دے. یعنی اچھی صحبت اختیار کرنے کے حوالے سے یہ ہمیں بیان کیا گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اپنے بیٹے سے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، زیادہ وقت اپنے گھر میں رہو، اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو. کیسے والد ہوا کرتے تھے، اپنے اولاد کو نیک بننے کی وصیت اور نیک بننے کی نصیحت. آج چونکہ ہم شروع سے ہی اپنی اولاد کو 2 درس دیتے ہیں، پڑھو اور کماؤ، پڑھو اور کماؤ، پڑھو اور کماؤ. پڑھنا کیسے ہے، وہ پڑھنا درست ہے یا نہیں ہے، اس معاملے میں کوئی تربیت نہیں ہے. کمانا کیسے ہے، اس معاملے میں کیا تربیت ہے، اس معاملے میں کوئی درس و سبق ہمارا نہیں ملتا. میں آج بیٹھا ہوا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ نیک اولاد کیسے بنتی ہے. نیک اولاد یعنی باپ اور نیک اولاد، باپ اور نیک اولاد. میں ایک ڈائیگرام ذہن میں، آپ ایک ڈائیگرام ذہن میں بنائیں. دیکھیں جس نے زندگی کے دروازے سے داخل ہوا نا، ایک دن موت کے دروازے سے نکلنا ضرور ہے، یہ طے ہے. جو موت زندگی کے باب میں، زندگی کے دروازے سے داخل ہوا، اس سے ایک دن موت کے دروازے سے نکلنا ضرور ہے. اب وہ موت کا دروازہ ایک طویل عمر کے بعد آتا ہے یا وہ موت کا دروازہ جلد آتا، یعنی کہ جب بھی عمر پوری ہو جائے گی، سانسیں پوری ہو جائیں گی، موت کے دروازے سے اس نے باہر نکلنا. جب موت کے دروازے سے باہر نکلے گا یا تو اس کے لیے جنت ہے یا اس کے لیے جہنم ہے. اب جب یہ بچہ پیدا ہوا نا، تو پیدا ہوتے ہی اپنے باپ کے ہاتھ میں، گویا سمجھے کہ والد اسے اس کی زندگی کی شاہراہ پر لے کر چل رہا ہے. اس کی سیدھی جانب نیکی، بھلائی، تقوی، پرہیزگاری اور جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، اور اس کی الٹی جانب برائی اور جہنم میں لے جانے والا اعمال ہیں. بیٹا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر اس سڑک پر چل رہا ہے. باپ بیٹے کے ساتھ اگر جہنم میں لے جانے والے اعمال کے بازار سے خرید و فروخت کرتا رہتا ہے تو ایک دن آتا ہے کہ باپ کی انگلی چھوڑ دے گا وہ، اور وہ خود اس راستے پر جب چلے گا تو دیکھے گا کہ میرے والد نے مجھے کیا سکھایا تھا، میری کیا تربیت کی تھی. تو وہ اس کے بعد بھی وہی چیزیں چنتا رہے گا، خریدتا رہے گا، لیتا رہے گا، اور وہ ایک دن اسی طرح موت کے دروازے سے باہر نکلے گا. مگر اگر اس کے والد نے اس کو شروع سے ہی جنت میں لے جانے والے اعمال کے بازار سے خرید کرنا سکھایا تھا، نیکی لے، پرہیزگاری لے، تقوی لے، حیا لے، شرم لے، اطاعت لے، نماز لے، عبادت لے، تو ایک دن اس نے باپ کی انگلی اس نے بھی چھوڑنی ہے. لیکن اسے پتا ہے کہ میں نے اس راستے پر اکیلے چل کر بھی میں نے لینا کیا شے ہے اس دنیا کی زندگی سے. اور جب آپ شروع سے اپنے بچے کی تربیت جب اس انداز پہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے انگلی چھوڑنے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر یہ بچہ زندہ رہا تو انشاءاللہ یہ آپ کے بعد بھی نیکی کرتا ہوا جیے گا، اور اللہ نے چاہا اور اللہ سے راضی کرنے کامیاب ہو گیا تو وہ جس دن موت کے دروازے سے نکلے گا تو اللہ کی رحمت سے جنت کی طرف چلا جائے گا. یہ والدین کی بڑی وہ امپورٹنس بیان کر رہا ہوں. مطلب میں پچھلے دنوں UK میں، یورپ میں، جہاں میرے اجتماع تھے، میں چند باتیں کہتا تھا جو میں بیان اپنا ختم کرتا ہوں. یہ بات یاد رکھیے گا، آج ہم
اسکول کالج یونیورسٹی تعلیم جو کچھ ہو رہا ہے جہاں غلط ہے وہ غلط ہے، اس کو غلط کو صحیح کہنے سے غلط صحیح نہیں ہو جائے گا، اور صحیح کو غلط کہنے سے صحیح غلط نہیں ہو جاتا، جو غلط ہے وہ غلط ہی رہتا ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح رہتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، نرسری جو بچے کی ہے نا، ویری فرسٹ نرسری، ویری پہلا جامعہ، پہلا مدرسہ، پہلا انسٹیٹیوشن آف چلڈرن، یہ گھر ہے۔ کیا ہے؟ گھر۔ سب سے پہلے ٹیچر، استاد، میل اینڈ فیمیل، وہ اس کے ماں باپ ہیں۔ 3 سال 4 سال کے بعد جا کر وہ کسی ایکسٹرنل ٹیچرز کی صحبت میں جاتا ہے، ایکسٹرنل انسٹیٹیوشن کے اندر جاتا ہے، لیکن جو سب سے پہلا انسٹیٹیوشن ہے، جو سب سے پہلی نرسری ہے کسی بھی بچے کی، وہ اس کا گھر ہے۔ سب سے پہلے جو ٹیچر ہے وہ اس کے ماں باپ ہیں۔ یہ وہ ماں باپ ٹیچر ہیں جو آگے جا کر اس کے استادوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ رہے گا کس ٹیچر کی صحبت کے اندر۔ اور سب سے بنیادی جو سلیبس ہے جو ماں باپ نے پڑھانا ہے اپنے بچے کو گھر کے انسٹیٹیوشن سے لے کر، وہ اسلام و دین کی بنیادی باتیں ہیں۔ جب یہ ٹیچر، جس کو میں والدین کہتا ہوں، نہ انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے ٹیچر بنانے کی کوشش کی، نہ انہوں نے وہ نصاب سیکھا جو اولاد کو سکھانا ہے، تو مجھے بتائیں گے پھر آگے جا کے جو اولاد بگڑ گئی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں آپ نے بٹھا کر رکھنی ہے۔ لہذا آپ بھی اور آپ کی اولاد بھی سب مل کر نیکی و پرہیزگاری کے ماحول میں رہیں، نیکی کے ماحول میں رہیں، پرہیزگاری کے ماحول میں رہیں، اور اپنی اولاد کو اپنے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند بنائیں اور آخرت کے لیے بھی فائدہ مند بنائیں، اور اسے صدقہ جاریہ کے طور پر لیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا کی ہے۔ اللہ کریم سے میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی وہ نیک اولاد بنائے جس کے لیے کہا گیا کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ مجھے بھی وہ نیک اولاد بنائے، اللہ ہم سب کو وہ نیک اولاد بنائے۔ ہم نظر آتے ہیں مگر دعا یہی ہے اپنے رب کی بارگاہ میں کہ میں وہ نیک اولاد بنوں جو اپنے والد کے لیے صدقہ جاریہ جو حدیث میں بیان کیا گیا وہ بننے کی ہم سعادت حاصل کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام عاشقان رسول کا جنہوں نے غسل میں، تدفین میں اور قبرستان میں، نماز جنازہ میں، دیگر جگہوں پر آئے، تعاون کیا، بہت تعاون کیا، جیسے سگے بھائیوں نے آپس میں تعاون کرتے ہیں ایسا لگتا تھا۔ اور ماشاءاللہ سویم میں آئے، قرآن خوانی میں آئے، ابھی تک آپ بیٹھے ہیں۔ دنیا میں بہت ساری جگہوں پر ختم شریف ہوئے، ایصال ثواب ہوا، جہاں جہاں ہوا، علماء مشائخ نے اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، انہوں نے کی اور لوگوں نے تعزیتیں کی۔ میں فردن سب کو جواب نہیں دے پایا، میں اجتماعی طور پر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے بڑے بھائی کی طرف سے بھی اجازت دے تو ان کی طرف سے بھی آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے بھائی ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں یوسف، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں، وہ الگ ہیں، مطلب ابھی ساؤتھ افریقہ میں، وہ بھی بڑے غمزدہ آتے ہوئے، ان کی طرف سے بھی آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم سب سمجھے کہ ایک فیملی ممبر کی طرح ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ سوگوار ہیں، اس کے علاوہ اور ہمارے رشتہ دار ہیں جو سوگوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم ان کو اور ہم سب کو صبر بھی دے، اجر بھی دے، اور جنہوں نے بھی اس میں ایصال ثواب میں جس طرح بھی تعاون کیا، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی ڈھیر و ڈھیر بھلائی عطا فرمائے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جیسے ہی یہ خبر عام ہوئی کہ ہمارے نگران شورا کے والد صاحب دنیا سے پردہ فرما گئے، تو تقریباً ہر جگہ سے ہی ہمیں ایصال ثواب کے تحفے یہ ملے، اور بالخصوص آج سوئم تک جو ہم نے کچھ اس میں جمع کیے، تو الحمدللہ ملک اور بیرون ملک اب تک جو ہمارے پاس کارکردگی جمع ہوئی اس کے مطابق 67,835 قرآن پاک
یہ ایصال ثواب پیش کیے گئے۔ اسی طرح سورہ بقرہ 1503، سورہ یاسین شریف 1,14,98,786، سورہ ملک 14,17,027، سورہ رحمان 3,12,000، سورہ واقعہ 83,388، سورہ مزمل 1,35,637، چاروں کل شریف 42,35,422، سورہ فاتحہ 4,04,346، سورہ دخان 392، دیگر صورتیں 75,57,350، ذکر اللہ 61,15,000، کلمہ طیبہ 4,82,05,590، آیت الکرسی 1,08,83,619، استغفار 3,31,615، آیت کریمہ 1,86,953، درود پاک 39,19,17,72,466۔ الحمدللہ تقریباً 496 حج اور عمرے کا ثواب، 34,253 درود تاج، اور بھی مدنی قافلے، نوافل، نفلی روزوں اور مختلف ذکر اللہ، آیات وغیرہ کا یہ ثواب الحمدللہ یہ ایصال ثواب کیا گیا۔ اور آج بھی الحمدللہ کثیر اسلامی بھائیوں نے یہاں سوئم میں بھی شرکت کی۔ اب ظاہر ہے دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے، تو جہاں جہاں آپ دیکھ بھی رہے مدنی چینل پر مختلف مناظر بھی کہ دنیا بھر میں مدارس المدینہ میں، جامعۃ المدینہ میں، دیگر مدارس اہل سنت میں اور دیگر مقامات پر الحمدللہ ایصال ثواب کے اجتماعات کا انعقاد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان تمام اجر و ثواب کو ہمارے پیارے نگران شورا کے والد صاحب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے، اور ان سب کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ یہ جو آپ نے ابھی ایصال ثواب دیکھا، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا فیضان امیر اہل سنت ہے، یہ پیر صاحب کا فیضان ہے، یہ پیر صاحب کی برکتیں ہیں، پیر صاحب کی نظر عنایت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، ان کا بھی ہم شکریہ ہی ادا کر سکتے ہیں۔ میں نے کل ایک بات کہی تھی جو ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں نے اس کو پسند کیا۔ جب میرے والد صاحب کی تدفین ہو گئی اور جب میرے بچے ہم سب گھر میں بیٹھے تھے تو میں نے انہیں 3 باتیں عرض کی تھی، آپ کو بھی وہ 3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، میں نے بچوں سے عرض کی کہ بیٹا یہ سارا جو معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ میری امی کا انتقال ہوئے تقریباً 15 سال گزر گئے، تو اس وقت تو میرے بچے چھوٹے بھی تھے، کچھ تھے ہی نہیں، تو مدنی ماحول اس طرح کے بعد میری اولاد نے بھی دعوت اسلامی کا جو یہ انداز پہلی بار دیکھا کہ یہ اتنا کچھ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ کرتی ہے، کیونکہ جو ہے یہ ہے مین کہ جب آپ خود کچھ نہیں کر سکتے تب آپ کی تحریک آپ کے لیے کیا کر رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو میں 3 میں نے مدنی پھول اپنے بچوں کو بیان کیے، میں آپ تک بھی وہ بات پہنچاتا ہوں۔ پہلی بات، نہ مرنا مگر مسلمان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ پوری ہمیں اس بات میں ذہن بنانا ہے کہ ہمیں مسلمان مرنا ہے، ایمان اللہ ہمارا سلامت رکھے۔ دوسری بات، دعوت اسلامی کے ماحول میں موت آئے، میٹھے مدینے میں عافیت کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں موت آئے۔ مگر تیسری بات، مدنی کام کرتے کرتے موت آئے۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو مدنی کاموں سے دور ہوتے ہیں، نیکی کے کاموں سے دور ہوتے ہیں، یعنی یوں تو روح تو نکلنی، ہم نے کچھ دیر پہلے مفتی قاسم صاحب کا بیان موت پر سنا، موت تو آنی ہے، لیکن آپ دیکھیں دنیا ہو، بندہ دنیا میں بھی کوششیں بہت کرتا ہے، جب انتقال کرتا تو لوگ اس کو زیادہ یاد کرتے ہیں، بندہ آخرت کے کام میں بھی بہت کوششیں کرتا ہے، لیکن جب دنیا سے جاتا تو لوگ اس کو اتنا ہی یاد کرتے ہیں۔ مگر یہ جو ایصال ثواب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایصال ثواب آخرت کے کاموں کے نتائج کا کوئی آپ کے سامنے ایک چیز نظر آتی ہے کہ جب آپ اس طرح دنیا سے جاتے ہیں تو یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہ ایصال ثواب یہ کیسے ملتا ہے؟ کون کرے؟ میرے خاندان، میرے رشتہ دار
صرف کیا یہ مل کر یہ سب کچھ کرتے؟ یہ دعوت اسلامی خود ایک خاندان ہے جس کا سربراہ عطار ہے اور اس کی تحریک دعوت اسلامی ہے. اور جب آپ اس تحریک کے ساتھ لے کر اس تحریک کی ترویج و اشاعت کے لیے زیادہ سے زیادہ مدنی کام کرتے، یہ دنیا بھر کے مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں، دیگر افریقی ممالک میں، فار ایسٹ کے اندر، ایشیا کے اندر، مختلف ممالک میں، مدارس کے اندر، یا وہاں جو ایصال ثواب ہو رہا ہے، تو یہ سب دعوت اسلامی کی برکت ہے، امیر سنت کی دعاؤں کی برکت ہے، مدنی کاموں کا یہ صدقہ ہے. تو جتنے بھی دعوت اسلامی والے اور والیاں ہیں ان سب کو چاہیے. میری ماں کا جب انتقال ہوا تھا، والدہ کا، تو میرے رشتہ داروں نے کہا تھا کہ ہم یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا تمہارے ساتھ، تم بھی ایسا ہی کرنا ہمارے لیے. تو میں نے ان کو یہ عرض کی تھی کہ اپنے بیٹے کو ہمیں دے دو، وہ انشاءاللہ مدنی کام کرتے کرتے آگے بڑھے گا. آپ مدنی کام کرتے کرتے آگے بڑھیں، جب آپ کا بھی انتقال ہوگا تو انشاءاللہ یہ دعوت اسلامی آپ کو بھولے گی نہیں. یہ تحریک بہت وفادار تحریک ہے، یہ تحریک بہت نوازتی ہے. ایسا نہیں کہ آج ہی سال ثواب ختم ہو جاتا ہے، نہیں، یقین مانے یہ وہ تحریک ہے کہ یہ تو برسیوں میں بھی یاد کرتی ہے کہ آج برسی آئی. دنیا میں گلوکار مرتا ہے، ایکٹر مرتا ہے نا، تو اس کی برسی میں گانے دکھائے جاتے ہیں، اس کی فلمیں دکھائی جاتی ہیں، اس کے عجیب و غریب قسم کے کارنامے اس کی برسی میں دکھائے جاتے ہیں. لیکن جب نیک ماحول میں جب انسان دنیا سے جاتا ہے نا تو اس کی برسی میں قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، اس کی برسی میں درود پاک پڑھے جاتے ہیں، اور اس کے دین کے کوئی کام ہوتے وہ دکھا کر لوگوں کو دین کے کاموں میں ابھارا جاتا ہے. تو اس کو خود قبر اور حشر میں کتنا فائدہ ملتا ہوگا، یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جتنے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ فعال نہیں ہیں تو آپ فعال ہو جائیں اور آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، آگے جتنا اللہ آپ کو توفیق دے آگے بڑھتے چلے جائیں، مدنی کام کرتے چلے جائیں. اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی بھلائی نصیب ہوگی، آخرت میں بھلائی نصیب ہوگی، ہمیں بھی بھلائی نصیب ہوگی، انشاءاللہ ہمارے ماں باپ کو بھی بھلائی نصیب ہوگی. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آخر میں ایک بار پھر آپ سب کا اور تمام تعزیت کرنے والوں کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. صلو علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. وہ میری ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ آل عطار کی ایک اہم موجود ہیں یہاں پر، اگر حسان بھائی دعا کرا دیں. حافظ صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہل. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام آمین. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. الہ العالمین. شورا کے مرحوم حاجی حنیف خانانی کے ایصال ثواب کے لیے جو جو نیکیاں کی گئی ہیں اللہ قبول و مستجاب فرما. اس کا ثواب تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام کی ارواح کو پہنچا. بالخصوص نگران شورا کے مرحوم والد گرامی حاجی حنیف خانانی کی روح کو اس کا ثواب پہنچا. ہمارے نگران شورا کی والدہ مرحومہ کی روح کو بھی اس کا ثواب پہنچا. ان کے خاندان سے جتنے اس دنیا سے رخصت ہو چکے سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا. الہ العالمین آقا کی ساری امت کو اس کا ثواب پہنچا. یا رب العالمین اس اجتماع سوئم کی برکت سے یا اللہ
مرحوم حاجی حنیف خانانی کی بخشش و مغفرت فرما یا رب العالمین، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا رب العالمین، ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع اور کشادہ فرما دے۔ امیر اہل سنت نے جو ان کے لیے دعائیں کی ہیں اے اللہ قبول و مستجاب فرما یا رب العالمین، ہمیں بھی موت سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما اے اللہ، ہمیں جن کے والدین حیات ہیں یا اللہ ان کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو دنیا سے جن کے والدین رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما یا اللہ، جو والدین یا موجود ہیں یا اللہ ان کو اپنی اولاد کی سنتوں کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما اے مالک و مولا، ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما اے اللہ، نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کی دھوم مچانے، برائیوں سے بچنے اور برائیوں کا خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین۔ یہ دعائیں مدینہ پاک کے صدقے میں ہمارے مرحومین کے حق میں، ہمارے حق میں قبول فرما۔ یا رب کریم، پیارے حبیب کے صدقے میں تمام دعائیں قبول کر، تمام دعائیں قبول کر، تمام دعائیں قبول کر۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے نیت کی تھی کہ آخر میں ایک کلام سنیں گے مختصر سا، کیونکہ اگرچہ یہ محفل تو ان کے لیے جو دنیا سے چلے گئے، لیکن ہم یہاں ابھی حاضر ہیں، ابھی ہماری روح نکلنا باقی ہے، تو ایک کلام کے چند اشعار سنتے ہیں تاکہ ہمارے دل بھی نرم ہو اور ہمیں بھی قبر و آخرت کی تیاری کی طرف ہم بڑھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمہ۔ اس کے چند اشعار اور پھر صلاۃ و سلام انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یہ عرض گنہگار کی ہے شاہ زمانہ، یہ عرض گنہگار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت مجھے بھول نہ جانا، جب آخری وقت مجھے بھول نہ جانا، جب آخری وقت مجھے بھول نہ جانا، یہ عرض گنہگار کی ہے شاہ زمانہ، یہ عرض گنہگار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت مجھے بھول نہ جانا، جب آخری وقت مجھے بھول نہ جانا، سکرات کی جب سختیاں سرکار ہوتاری، للہ مجھے اپنے نظاروں میں گمانا، ڈر لگتا ہے ایمان کڑی
بچانا سرکار ہوئے خاتمے مجھ کو بچانا جب روح میرے تن نکلنے کی گھڑی ہو، جب روح میرے تن سے نکلنے کی گھڑی ہو، شیطان لغی سے میرا ایمان بچانا، شیطان لغی سے میرا ایمان بچانا، آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو، اس وقت مجھے چہرہ پرنور دکھانا، سرکار مجھے نظر میں مت چھوڑنا تنہا، تم آگے مجھے سورہ یاسین سنانا، سن رکھا ہے ہوتا ہے بڑا سخت اندھیرا، سن رکھا ہے ہوتا ہے بڑا سخت اندھیرا، تربت میں میری نور کا فانوس جلانا، تربت میں میری نور کا فانوس جلانا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، ہو جائے گا تار کی بخشش کا بہانہ، ہو جائے گا ہم سب کی بھی بخشش کا بابا۔ صلاۃ و سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا آتا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا آتا چاند،